اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ خاتم کہتے ہیں اصل میں عربی زبان میں مہر کو، تو کسی چیز کے اوپر تصدیق کرنی ہو یا اس کو بند کرتے ہیں جب خط لکھ کر تو مہر اوپر لگا دیتے ہیں، انگوٹھی کی مہر جو ہوتی ہے، تو خاتمہ مہر لگا دی۔ خاتمہ یختم، ضربہ یضرب، اس کا بھی وزن ہے۔ خاتمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی، علی پر، قلوبہم، یہ اردو میں استعمال ہونے والا قلب کی جمع ہے قلوب، ہم ان سب کے، قلوب اسم ہے اور نکرہ ہے، لیکن ہم یہ اس میں ضمیر ہے۔ ہم نے پڑھا کہ اگر اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ، چونکہ ضمیر معرفہ ہوتی ہیں اس لیے ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کر دیں گے۔ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ان کے دلوں پہ تو مہریں لگ گئی ہیں۔ جب چیز کو ختم کر کے لفافے کو بند کرتے ہیں پھر اس کے اوپر مہر لگتی ہے، تو گویا ان کے دلوں کے اوپر اب مہر لگ گئی ہے۔ وعلی، واو کے معنی اور، علی کے معنی پر، سمعہم، سماعت اردو کا کلمہ ہے، سمع و بصر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، سمع اگلا کلمہ جو ہے وہ ضمیر ہے، ضمیر معرفہ ہوتی ہے۔ سمعہم، ان کی سماعت پر، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر بھی مہر لگ گئی ہے۔ وعلی ابصارہم، واو کے معنی اور، علی کا مطلب پر، ابصارہم، سمع و بصر، بصر کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، بصارت کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کی بصارتوں پر ہے۔ ابصار، بصر کی جمع ابصار، ان کی بصارتوں پر ہے غشاوتن، غشاوتن۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ، غشاوہ کا کلمہ ویسے تو ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، پردے کے لیے اسے کہتے ہیں، اور جب آپ 179 پہ جب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے نیچے نمبر شمار 2، آیت نمبر 7، یہ دیکھیں ہم آیت نمبر 7 پڑھ رہے ہیں، غشاوتن کا کلمہ لکھا ہوا ہے، آگے مادہ ہے غین شین یا، آپ کے لیے آسانی ہوگی، اب ڈکشنری کو کھولیں گے، غین شین یا، وہاں پہ غشاوہ کا کلمہ آ جائے گا۔ آگے چھوٹا سا لکھا ہوگا سین، سمع یسمع، غاشیہ یخشا، غاشیہ وہ چیز جو ڈھانپ لیتے، کہتے ہیں نا اس کو غشی پڑ گئی ہے، یعنی اس کے سر کے اوپر، دماغ کے اوپر کسی چیز نے ڈھانپ لیا ہے۔ غاشیہ، اس نے پردہ ڈال دیا، یغشا وہ پردہ ڈالتا ہے، یا غشاوہ اسم ہے، پردہ۔ علی ابصارہم، اور ان کی بصارتوں پر ہے غشاوتن، پردہ۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، واو کے معنی اور، لہم ان کے لیے ہے عذاب، عذاب، کوئی عذاب ہے، ہر ایک کے لیے ایک عذاب نہیں ہے، جس طرح کے جرم کریں گے اس طرح کا عذاب، اس لیے اسے نکرہ رکھا ہے۔ اور عظیم، یہ بہت بڑا۔ آپ نے دیکھا کہ دو کلمات، دو اسم ساتھ ساتھ آ گئے، عذاب بھی اور عظیم بھی۔ اگر دو اسم ساتھ ساتھ ہوں تو دونوں کے اوپر الف لام لگا ہو یا دونوں کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو، لیکن ایک شرط ہے کہ آخری حرف کے اوپر جو اعراب لگے ہوئے ہیں، جس طرح یہاں پہ تنوین ہے، میم کے اوپر بھی تنوین ہے، بے کے اوپر بھی تنوین ہے۔ جب عذاب عظیم، جب آخری حرف کے اعراب ایک جیسے ہو جائیں گے تو دوسرا کلمہ پہلے کلمے کی صفت ہوتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ان پر کوئی عذاب ہوگا جو بہت بڑا ہوگا، اس عذاب کی صفت یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہو۔
ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پہ مہر لگا دی ہے۔ یہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی، کیونکہ وہاں پہ مہر لگ گئی ہے۔ ان کی سماعتوں تک بھی نہیں پہنچتی، حالانکہ وہ سنتے ہیں سارا کچھ، لیکن اللہ کی بات، حق بات وہ نہیں سنتے، وہاں پہ مہر لگ گئی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور اللہ کی جو آیات مشہودہ ہیں، باقی سب چیزیں ان کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن جن کو اللہ اپنی آیات قرار دیتا ہے اس سے وہ اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ تو موجود ہیں لیکن ان کو نظر ہی نہیں آتی۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام